الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ سورہ بقرہ کی 15ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ مساجد کو پاک رکھنے کا حکم فرمایا۔ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم اللہ کے گھر کو، میرے گھر کو پاک و صاف رکھو۔ تو یہ حکم عام ہے، پورے مساجد کو گندگیوں سے پاک و صاف رکھا جائے گا۔ اگر گندگی ہو تو اسے دور کر دی جائے، اور مسجد میں تھوکنا یہ مسجد کو گندا کرنا ہے۔ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہونا یہ مسجد کو گندا کرنا ہے۔ اسی طرح یہ خاص حکم تھا کعبۃ اللہ کے لیے، مسجد حرام کے لیے۔ کعبۃ اللہ میں بغیر وضو کے طواف کرنا یہ بھی بیت اللہ کو گندا ہے۔ ناپاکی کے حالت میں طواف کرنا یہ بیت اللہ کو، اللہ کے گھر کو گندا کرنا ہے۔ تو مسجد کے طواف کے لیے پاکی ضروری ہے، وضو بھی ضروری ہے، اور بڑی پاکی بھی ضروری ہے، چھوٹی پاکی بھی۔ بڑی پاکی، بڑی یعنی جنابت کے بعد، ناپاکی کے بعد جو غسل واجب ہوتا ہے اس کے بعد آدمی پاک ہو جاتا ہے، اسے بڑی طہارت کہتے ہیں۔ اور چھوٹی طہارت یعنی وضو کرنا۔ بہرحال طواف نماز کے مانند ہے۔ نماز کے لیے جیسے وضو ضروری ہے، اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو جیسے نماز میں حکم ہے کہ جا کر کے وضو کر کے آئے، اور آ کر جہاں سے نماز جماعت میں تھا یا نماز کی حالت میں تھا اسی حالت میں آ کر وہاں سے نماز شروع کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ نماز کو توڑنے والی چیزیں پیش نہ آئے۔ کھانا پینا، دوسرے سے گفتگو کرنا، حدث لاحق ہو گیا تو فوراً حکم ہے کہ نماز چھوڑ کر کے چلا جائے۔ جیسے وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں 8 چیزیں، اس میں سے ہوا کا خارج کر دینا بھی ہے۔ اگر گیس کی وجہ سے کسی کو ہوا خارج ہو جائے، فوراً نماز سے باہر چلا جائے، مسجد سے باہر سوچتے ہوئے اگر کھڑا رہے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو فوراً جائے اور جا کر باہر دوسروں سے ملاقات وغیرہ معانقہ کر کے آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدھا جائے اور وضو کر کے سیدھا آئے۔ کسی سے گفتگو کرنا، خیرت دریافت کرنا، سلام کرنا، یہ پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر آ کر وضو کر کے شروع سے نماز پڑھے گا۔ وہاں سے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ صرف وضو کر کے آئے، کسی کو بات نہ کرے، گفتگو نہ کرے، سلام کلام نہ کرے۔ آ کر پڑھ سکتا ہے، رکوع میں تھا تو پھر رکوع کو دوبارہ کرے، رکوع میں ہوا خارج ہو جائے تو جائے، وضو کر کے آئے، اور پھر وہیں سے پڑھنا چاہتا ہے تو پھر پڑھے، لیکن وہیں سے پھر رکوع کو دوبارہ کرے۔ اس رکن کا اعتبار نہیں ہوگا جس رکن میں حدث لاحق ہوا ہے۔ تو بہرحال نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اسی طرح بیت اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ بغیر وضو کے اگر کوئی چکر میں، تیسرے چکر میں مثلا وضو ٹوٹ جائے تو اب جائے سیدھا وضو کر کے آئے اور تیسرا چکر شروع سے کرے۔ اگر دوسروں سے کوئی ملاقات کر لیا، سلام کر لیا، نماز کو توڑنے والی چیزیں پیش آ گئی تو شروع سے چکر طواف لگائے، 7 چکر کرے، شروع سے کرے۔ تو بہرحال طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ تو مسجد کو پاک رکھنے کا حکم ہے۔ یہ سب چیزیں پاکی میں داخل۔ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، شور شرابہ کرنا، یہ بھی ایک معنوی اعتبار سے مسجد کو گندا کرنا ہے۔ لہذا تو پچھلی آیت میں اس کا ذکر تھا، اور مقام ابراہیم کا بھی ذکر آیا کہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے حج کا بھی اعلان فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے جو حجر اسود مسجد
کعبے کے قریب میں جو کل میں نے کہا کہ آئینے کے بکس میں جو پتھر رکھا گیا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے قدم کے نشانات ہیں، اسی کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کر صلاۃ الطواف 2 رکعت جو واجب ہے، وہاں اس جگہ میں کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جگہ ملے تو لوگوں کو تکلیف دیے بغیر، اگر تکلیف دے تو پھر مستحب نہیں ہے وہاں نماز پڑھنا، بلکہ مسجد حرام کی عمارتی حصے میں جا کر کے پڑھے۔ تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر دی تو اللہ نے کہا حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کا اعلان کیے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم نے اعلان فرمایا، اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بلند ہو کر کے آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ تو کل وہی انہی کا ذکر تھا مقام ابراہیم کا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم تھا۔ اب میں نے جو آیت تلاوت کی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہیں کہ آپ نے دعا فرمائی، وَإِذْ قَالَ ابراہیم نے فرمایا، ابراہیم نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں کل میں نے عرض کر دی۔ ایسی بزرگ اور مقدس شخصیت ہیں جن کا ہر ایک احترام کرتا ہے، یہودی بھی احترام کرتا ہے۔ میں نے یہودی کے زبان سے سنا ہے کہ ایک ابراہیم شخص والا مسلمان جو نماز کو نہیں گیا تھا، میرے سامنے وہ یہودی کہتا ہے، اسی بستی میں کہتا ہے کہ ابراہیم نام رکھ لیا لیکن نماز کو نہیں جاتا۔ تو ہر ایک کے پاس، یہودیوں کے پاس بھی مقدس شخصیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، عیسائی بھی مانتے ہیں مقدس شخصیت کر کے، مشرک بھی اور کافر بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بہت بڑی بزرگ شخصیت ہے، عظیم شخصیت ہے، مقدس شخصیت ہے، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم یہودی ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ابراہیم نصرانی ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ مشرک ہیں، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں۔ کون ہیں آخر کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک آیت میں پورا فیصلہ کر دیا کہ ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، ولا نصرانیہ، اور نصرانی بھی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلمہ، وہ مسلمان تھے، سیدھے راستے پر تھے، مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے۔ تو اللہ نے صاف کر دیا کہ مشرکین میں سے بھی ان کا نہیں ہے طریقہ، ان کا حصہ، ان کا شمولیت نہیں ہے، اور یہودی بھی وہ نہیں ہے، نصرانی بھی نہیں، مسلمان ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے آیت میں صاف فرما دیا، یعنی محبت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرا پروردگار اس شہر کو تو اس علاقے کو تو شہر بنا اور امن والا بنا۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، جب بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تعمیر کر دی، حضرت اپنے اولاد کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی جنگل نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پتا نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی پانی کا ایک قطرہ نہیں، چٹیل میدان ہے، جاڑا میدان ہے، ایسے میدان میں جا کر چھوڑنے کا حکم تھا، چھوڑ کر کے آ گئے۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ وہی مکہ ہے، مکے کی جگہ، سرزمین جہاں مکہ تعمیر ہے، مکہ جو کہلاتا ہے شہر، اس جگہ میں کوئی آبادی نہیں تھی اس موقع پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں اللہ نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ چھوڑ کر آ کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس جگہ کو تو شہر بنا، ایک بستی، بڑا شہر آباد فرما، شہر بسا دے یہاں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، چونکہ اس کے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو لیکن اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اس کے بعد اللہ نے وہاں اس بستی کو ایک ایسا شہر بنایا کہ تمام دنیا کا مرکز بن گیا کہ سب وہاں لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ اللہ نے دعا قبول فرما لی، ایسے قبول فرمائی کہ نہ شہر بنایا صرف، بلکہ تمام دنیا کا مرکز اور مرجع بنایا کہ تمام لوگ وہاں لوٹتے ہیں اسی کی طرف، اور وہ مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر ایک دنیا کے کونے کونے سے حج عمرے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، ہر ملک سے، ہر شہر سے وہاں لوگ پہنچتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ۔ اس بستی کو شہر بنا، آمینہ، امن والا بنا، واقعتاً امن ہے۔ جیسے میں نے کل کہا کہ اگر کوئی وہاں دشمن کو بھی پالے تو وہاں مسجد حرم کے اندر دشمن کو نہیں پکڑ سکتا، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے اس شہر کو امن والا بنایا۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، اور فرمایا کہ تو رزق عطا فرما مکے والوں کو، یہاں کے بسنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں خوب پھلوں کی فراوانی، رزق کی فراوانی ہو،
اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی، لہذا آج مکے کے اندر ہر طرح کا پھل وہاں موجود ہے۔ انسان اگر دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی پھل موجود ہو، ہمارے علاقے میں نہ ہو، لیکن وہ پھل وہاں دیکھ سکتا ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا پھل وہاں موجود ہے، اور بے موسم پھل وہاں موجود ملتا ہے۔ اگر آم کا سیزن اب موقع ہے، لیکن بے وقت میں بھی، بے سیزن میں بھی، بغیر سیزن کا وقت ہو، سیزن کا وقت نہ ہو، تب بھی وہاں ملتا ہے۔ ہر قسم کا پھل ملتا ہے اور فراوانی سے ملتا ہے۔ انجیر کا پھل بالکل فراوانی کے ساتھ بہت کم دام پر وہاں ملتا ہے، ہر طرح کا پھل، اور پورے تر و تازگی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ سڑا ہوا چھوٹا چھوٹا، بلکہ بڑی بڑی مقدار میں، انار بڑے بڑے مقدار میں، سیب بڑے بڑے مقدار میں، اور بڑے لذیذ۔ تو ایسا کہ وہاں، یہاں ہم نے نہیں دیکھا ہوگا اتنا قیمتی پھل وہاں ملتا ہے۔ سیب بھی اعلیٰ قسم کا عمدہ، انار اعلیٰ قسم کا عمدہ، انجیر اعلیٰ قسم کا بڑے بڑے دانوں والا، جو ہم نے یہاں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ ہر موسم کا پھل وہاں ملتا ہے، ہر ملک کا پھل ملتا ہے، بے موسم میں ملتا ہے، ہر وقت ملتا ہے، فراوانی کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، چونکہ مکہ ایسا علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ، کوئی وہاں گھاس پھوس نہیں اگتا، بنجر زمین ہے، لیکن دعا کرنے کے اللہ اسے سرسبز و شاداب بنا، ہر قسم کا پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کر کے مکے سے، مجھے صحیح اندازہ نہیں ہے، ایک قریب میں 50-60 کلومیٹر میں ایک علاقہ ہے طائف، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، ماموں گھرانہ پورا آپ کا طائف کا تھا۔ آپ مکے والوں نے آپ کو دھتکار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال اور اپنے ماموں کی بستی کا جو طائف ہے اس طرف آپ نے رخ فرمایا، جو مکے سے تقریباً 50-60 کلومیٹر ہے۔ جیسے ہمارے وانم باڑی والوں کے لیے پہاڑی علاقہ ایلی گری ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے، اسی طریقے سے مکے والوں کے لیے بالکل پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ میں چڑھنے کے بعد طائف آتا ہے، وہ مکے والوں کے لیے گویا ایلی گری کے درجے میں ہے، بالکل ٹھنڈا علاقہ ہے، قریب علاقہ، عرب حضرات وہاں اوپر چڑھتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، تو طائف کا علاقہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ میں بھی پہنچا، وہاں ایک مسجد ہے، مسجد عبداللہ بن عباس، بہت بڑی مسجد ہے، جس مسجد میں بیٹھ کر کے حضرت رئیس المفسرین اللہ کے رسول نے خطاب دیا اور دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس کو آپ نے دعا دی تھی، وہ قرآن کا درس دیتے تھے اس مسجد میں بیٹھ کر کے، عبداللہ بن عباس کی جو بڑی مسجد ہے طائف میں۔ تو وہاں بھی پہنچا، اور عموماً ہر عمرہ کرنے والا جہاں اگر وہ لے کر جائیں تو پہنچتا ہے، اس مسجد میں پہنچاتے ہیں، بڑی وسیع بہت بڑی مسجد ہے وہ عبداللہ بن عباس کے نام سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جو ہے شہر، اب شہر بنا ہوا ہے، وہ طائف کا علاقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ اللہ یہاں اسے سرسبز و شاداب بنا مکے کو، تو اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ ملک شام کا ایک شہر تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، علاقہ تھا طائف، اسے اٹھا کر اللہ نے مکے کے قریب میں ڈال دیا، اور وہ سبز و شاداب علاقہ مکے کے قریب آیا، جس کی وجہ سے وہاں سبز و شادابی کی وجہ سے ہر قسم کا پھل وہاں سے پہنچتا ہے مکے کو اور پورے علاقے کو۔ تو طائف ایک سبز و شاداب علاقہ تھا، اصل میں یہ ملک شام کا علاقہ ہے، اللہ نے ان کی دعا سے اٹھا کر مکے کے قریب میں اللہ نے رکھ دی، اور اسے طائف کہتے ہیں۔ طائف کے معنی طواف کرنے والا۔ وہ شہر بھی سب سے پہلے جب آیا مکے کو، اللہ نے وہاں رکھنے کا ارادہ کیا تو زمین نے کہا کہ اللہ مجھے بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دے۔ اللہ نے اجازت دی تو اس نے 7 چکر لگائے، بیت اللہ کا طواف کیا، اس کے بعد اللہ نے اسے وہاں رکھا اور اس کا نام طائف پڑ گیا، یعنی طواف کرنے والا۔ طائف کے معنی طاف یطوف سے اسم فاعل، عربی گرامر کے اعتبار سے طائف طواف کرنے والا۔ تو وہ جگہ، وہ مقام طواف کیا بیت اللہ کا، اس لیے اس کا نام اللہ نے وہاں رکھ دیا۔ تو اس حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تو فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ یعنی حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں صرف مومنوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ کیوں مومنوں کی تخصیص کی؟
اس لیے تخصیص کی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، آپ جو دعا کر رہے ہیں وہ دعاؤں کا وعدہ میرا ظالمین سے نہیں ہے۔ اللہ نے انکار کر دیا کہ کافر اور ظالم کو میں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، دنیا میں پہنچاؤں گا، لیکن دنیا میں بھی آپ کے خاندان میں جو کافر اور مشرک بنے اس سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے انکار کر دیا تھا، گویا اللہ ناراض ہے کافرین سے، اس لیے وہ دعا میں مومنین کے حضرت ابراہیم نے تخصیص کی۔ اللہ نے منع کر دیا، گویا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا وعدہ ظالمین سے نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ اللہ ناراض ہے کافروں سے، لہذا اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر کر کے مومنین کی تخصیص فرمائی۔ ورنہ حضرت ابراہیم اس سے پہلے جانتے تھے اللہ نے منع کر دیا، اس سے پہلے اپنے والد کے لیے دعا کی ہے، ساستغفر لک ربی، والد سے کہا تھا کہ اے ابا تم کفر پر ہیں، شرک پر ہیں، میں اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کرتا رہوں گا، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا کہ کافرین کے لیے استغفار جائز نہیں ہے، وہ آیت ایک 11ویں پارے کی ایک آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَى، گرچہ وہ رشتہ دار بھی ہوں، اپنے خاص رشتہ دار ہوں لیکن کفر پر مر گئے ہوں، ان کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔ کافر کے لیے کوئی استغفار نہیں کر سکتا، ہمارے رشتہ دار میں بھی کوئی کافر اگر انتقال کر گئے ہوں، کوئی آدمی دعا کرے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کافر پکا جہنمی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے حق میں استغفار کو پسند ہی نہیں فرماتے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کوئی مومن کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتا، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے، وہ کفر پر مرا ہے، صاف معلوم ہے، اس کے بعد استغفار کی اس کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے صاف منع کر دیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابو طالب کے انتقال کے وقت میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ضرور ابو طالب کے لیے میں استغفار کروں گا، کرتا رہوں گا اللہ سے۔ اس لیے ابو طالب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، والد کے انتقال کے بعد، دادا کے انتقال کے بعد چچا کی پرورش میں آئے، ابو طالب کی پرورش میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو طالب بھی اتنی محبت سے پالے پرورش کی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مکے میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ وہ ابو طالب کے پرورش میں کوئی بھی دشمن آپ کو تکلیف پہنچانے سے ڈرتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب آ جائیں گے اور بدلہ لیں گے، گرچہ ہیں کفر پر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھ کر محبت سے پالتے تھے۔ اپنے بیٹے کی بھی انہوں نے کوئی اتنی پرورش نہیں کر سکتا جتنے محبت کے ساتھ خوب کھلا کر پلا کر عزت و احترام کے ساتھ جو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی کسی کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ابو طالب نے بڑی پرورش، لیکن انتقال کا وقت آیا ابو طالب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، وہاں ابو جہل بھی ہے، دوسرے کافر بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن امیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے چچا جان صرف ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، میرے لیے حجت بن جائے گی، کل قیامت میں تمہاری سفارش کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ آپ نے بڑی محبت کی ہے لیکن میری دل کی خوشی ہے، آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن انہوں نے کہا، وہاں ابو جہل بیٹھا تھا اور کہا کہ ہرگز نہیں پڑھنا، اپنے آبا و اجداد کے دین کو تم نہیں چھوڑنا۔ تو یہ بات سنتے ہی ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے پیارے بھتیجے، میں تمہارے کلمے کو نہیں پڑھ سکتا، میں کہہ کر کے ٹھنڈی کر دیتا، لیکن کیا کروں، آبا و اجداد کے دین کو بھی میں چھوڑ نہیں سکتا، لہذا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے ان کی زبان سے نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے آپ واپس لوٹ گئے، اور تھوڑی دیر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے، حضرت علی کے والد تھے وہ ابو طالب، روتے ہوئے آئے، اللہ کے رسول سے عرض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے میں لپیٹ کر کے تم خود دفن کر دو، مجھے اللہ نے منع کیا ہے کسی کافر کے جنازے میں جانے سے اور ان کے لیے استغفار کرنے سے، اللہ نے تبھی آیت اللہ نے اتار دی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، رشتہ دار بھی ہوں۔ پھر آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، حرص رکھتے تھے کہ کسی بھی طرح میری پوری زندگی جو پرورش کی ہے محبت سے پالے، دل آپ کا تڑپ رہا تھا کہ کسی بھی طرح ایمان قبول کر لے، لیکن
ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی. اللہ نے آیت نازل فرمائی انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت نہیں کر سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت دیتا ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، جبکہ ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، کوئی دعا نہیں کی، بغیر کسی آرزو کے اللہ نے دے دیا، جس کی وجہ سے جس کے حق میں آدمی جو طلب کے بعد جو چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی طلب نہیں، اللہ طلب عطا فرمائے. ایمان کی قدر و قیمت سمجھے، ایمان کی قدر کو پہچانے. اللہ نے بڑی دولت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، قدردانی کرے، اس کی بقا کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ کافرین کے لیے استغفار جائز نہیں. اسی کی رعایت رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو آخرت پر یوم اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو پھلوں کا رزق عطا فرما. لہذا اللہ نے مسلمانوں کو، پورے مکے میں رہنے والوں کو اللہ نے پھلوں کا رزق عطا فرمایا. قال ومن کفر فامتعہ، ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ومن کفر، جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کفر کرے، فامتعہ، میں اسے فائدہ دنیا میں پہنچاؤں گا، میں دنیا میں نفع پہنچاؤں گا، رزق ان کو بھی دوں گا. حضرت ابراہیم صرف مومنوں کو دعا کیے تو اللہ نے کہا نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا. تم نے تو دعا ٹھیک کی ہے، لا ینال عہد الظالمین کی رعایت کرتے ہوئے تم نے دعا کی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا جو کی بالکل صحیح تھا، چونکہ اللہ نے منع کر دیا تھا اس لیے مومنوں کے حق میں آپ نے دعا فرمائی. لیکن اللہ نے ساتھ میں کہا کہ جو دنیا میں کفر کرے فامتعہ، میں اسے دنیا میں فائدہ پہنچاؤں گا، لیکن قلیلا، تھوڑی مقدار میں. کیا تھوڑی مقدار سے مطلب تھوڑا نہیں، بلکہ آج تو دنیا کفر پر رہنے والے پوری حکومت کے حاکم بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے ملک کے سردار بنے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے مالداروں میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں کفر اختیار کرنے والے. تھوڑا سے مراد الی مدت حیاتی ہی، ان کی دنیا کی زندگی کی مدت تک، بس دنیا کی جتنی زندگی کی مدت ہے اتنی مدت تک کافر دنیا میں فائدہ اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ اسے بھی رزق دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی رحم کرنے والا، آخرت میں بھی رحم، عام ہے رحم اس کا. کافروں کو بھی، اگر اللہ تعالیٰ دشمنی کرتا کافروں سے تو ایک گھونٹ، اگر دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی اللہ کے پاس تو ایک گھونٹ کافر کو اللہ پانی نہیں دیتا دنیا میں. حدیث میں آتا ہے لما سقا کافرا منا شربۃ ماء، ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں دے رہا ہے، خوب دے رہا ہے. خوب کیوں دے رہا ہے؟ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں عیش و آرام کی، لیکن مسلمان پریشانیوں میں ہیں، اور مسلمان سوچتے ہیں کہ ہمارے پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. غلط ہے، بلکہ ہماری پریشانیوں کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. اسلام برائے نام ہے، لیکن عمل ہمارا صحیح طور پر اسلام کا نہیں ہے. تو اسلام کی وجہ سے ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. ہمارے اوپر جو مصیبتیں آئیں وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے. لیکن آج جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ خوب دے رہا ہے، تو صرف چونکہ وہ دنیا ہی ان کے لیے جنت ہے، اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، یا نیک عمل کو قبول ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ ایمان، عمل صالح کو قبول کرنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے. اب ان کے اندر ایمان ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ عمل صالح بھی قبول نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، دنیا کی زندگی کی مدت تک میں ان کو فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر دوزخ، آخرت میں دوزخ کے عذاب کی طرف میں ان کو جبراً لے آؤں گا. یعنی کوئی جہنم میں جانا نہیں چاہتا خوشی سے چلا جا بھاگ کر گیا، کوئی جنت کو جانا نہیں ہے، جہنم کو جانا ہے، تو کوئی خوشی سے نہیں جائے گا، تو زبردستی لے جایا جائے گا، جبراً لے جایا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں اضطرہ الی عذاب النار، کافروں کو دوزخ کی طرف اللہ تعالیٰ کھینچ کر جبراً فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں پہنچائیں گے. وبئس المصیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کہ جہنم کیا ہی برا جگہ ہے، بری جگہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کریں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ ابراہیم و اسماعیل القواعد من البیت. اس کا اگر ایسا کہتے تو مطلب یہ تھا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. اس آیت میں اللہ نے تعمیر کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصل میں بانی، بنانے والے، تعمیر کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور اسماعیل علیہ السلام اینٹ وغیرہ اٹھا کر دیتے تھے، معاون تھے، مددگار تھے. تو اس لیے اللہ نے وہ اسماعیل آخر میں ذکر فرمایا، اس جملے پر عطف کر کے آخر میں اسماعیل کر کے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اصل بنانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام مددگار کے طور پر وہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے معاون بنے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتا ہے یرفع سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے دیواروں کو اٹھا رہے تھے. یعنی مطلب یہ کہ پہلے سے بنیادیں عمارتیں تھیں، بنیاد تھی پہلے سے، اسی پر وہ دیوار کو اٹھا رہے تھے. یعنی شروع سے نہیں بنا رہے تھے. حضرت ابراہیم نے شروع سے کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی کعبۃ اللہ کی. بعد میں وہ عمارت گر گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بنیاد کے اوپر، یعنی جو اندر جو ڈالا جاتا ہے عمارت کی مضبوطی کے لیے جسے پہیا کہتے ہیں، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار کو اٹھا رہے تھے. تو یرفع سے اگر خود سے اگر سب سے پہلے بنانے والے ہوتے تو تاسیس کہتے ہیں عربی میں. سب سے پہلے کام انجام دینے والے، بنیاد ڈالنے والے کو تاسیس کہتے ہیں. یؤسسو کر کے اللہ نے نہیں کہا بلکہ یرفع کہا، تو معلوم ہوا اس سے پہلے تعمیر کر چکے تھے حضرت آدم علیہ السلام. وہ اس پر عمارت کو آپ اٹھا رہے تھے، جو نشان تھی اسی پر پہیے پر کیا آپ دیواروں کو بلند کر رہے تھے. دوسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی اس عبارت سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سے، کہ جو عظیم الشان کام ہے اس کام کی نسبت بڑے لوگوں کی طرف ہونی چاہیے. مثلا کعبے کو بنانا، مسجد کو بنانا، یہ بہت بلند کام ہے، عظیم کام ہے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے، فضیلت کا کام ہے. اب ایسے کاموں کو، بڑے کاموں کو بڑوں کی طرف نسبت کرنا چاہیے. چھوٹے بھی اگر کریں اور بڑے بھی ملے ہوئے ہوں تو بڑوں کی طرف نسبت کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے کہیں کہ میں کیا تو پھر یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ادب کو سکھا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، اسماعیل بیٹے ہیں، اور باپ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نسبت کی. ابراہیم کی طرف بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ نے نسبت کی اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے. تو ایسے ہی بڑوں کی طرف نسبت کرنا چاہیے ہر کام کو. ہر کام میں نہیں کرنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں ادب کو سکھا رہے ہیں. جیسے حضرت عمر بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جب عشاء کے بعد فوراً سو جاتے، لیکن کبھی کبھی مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دو صحابہ سے مشورہ کرتے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنا یہ بہت عظیم بات ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے سے آپ پوچھ سکتے تھے، لیکن مشورہ حضرت عمر سے، حضرت ابو بکر سے کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات، عظیم بات ہے. تو اس لیے اس عظیم بات کی نسبت ابو بکر کی طرف کر رہے ہیں حضرت عمر، اور اپنے آپ کو چھوٹا بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ساتھ بیٹھتا تھا. ان کے کہنے کا انداز، ادب. ایسا نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے مشورہ کرتے تھے اور ابو بکر انہوں رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ابو بکر کی طرف نسبت کر رہے ہیں، دوسروں کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے آپ سے مشورہ کرتے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھتا تھا. یہ سب آداب ہیں. حدیث میں، قرآن کی آیتوں میں آداب کو سکھایا گیا. ادب جیسے فارسی کا مقولہ بھی ہے، با ادب با نصیب. جو ادب سیکھ لے گا وہ یقیناً نصیب والا بنتا ہے. جو بے ادب رہتا ہے وہ بد نصیب ہی رہتا ہے ہمیشہ، اور اس پر تجربہ بھی ہے. کہنے والے نے ایسے نہیں کہا. کوئی بھی جملہ عربی میں، اردو میں محاورہ کے طور پر ہو، بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے، بہت تجربے کے بعد کہنے والا کہتا ہے. تو با ادب با نصیب بڑی اچھی بات ہے. لہذا فارسی کا بڑا اچھا مقولہ ہے، لہذا ادب کو سیکھنا چاہیے. سیکھے، ورنہ انسانیت نہیں. ادب سے ہی انسان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، ورنہ ادب اگر نہ ہو تو انسانیت کے شکل میں وہ حیوان ہے وہ. لہذا ادب کو سیکھے. تو یہاں سکھایا گیا ربنا تقبل منا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا. معلوم ہوا کوئی بھی عظیم کام کریں، اہم کام، عبادت والا کام انجام دے تو اس کے بعد دعا کرنا چاہیے. اللہ اس کی نیک عمل کے واسطے سے اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. جیسے بیت اللہ کی تعمیر بہت اہم کام ہے، عظیم عبادت ہے، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے،
نماز اقامت اذان کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے میں 1 ساعت ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، جمعے میں عصر سے مغرب تک کے درمیان کا ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول فرماتے ہیں، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے رات کا آخری حصہ اس میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ختم قرآن کے بعد دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ سب عظیم کام ہے، عظیم کام کے بعد اگر آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ جو یہ عظیم عبادت مجھ سے ہوئی، عظیم بڑا کام ہوا، یہ سب تیرے صدقے سے، تیرے عطا کرنے سے ہے، اے اللہ اسے قبول فرما، میں اپنے استطاعت کے مطابق میں نے کی ہے تو اپنے شان مجھے بدلہ عطا فرما، ربنا تقبل منا، یہ میری طرف سے قبول فرما۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا یہ بتا رہے ہیں کہ نیک عمل کرنے کے بعد آدمی کے اندر تکبر اور بڑائی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بڑا عمل کر دیا، بلکہ عاجزی، الہا وزاری ہونا چاہیے، یقیناً ہونا چاہیے، کیونکہ آدمی اللہ کی شان کے مطابق اس کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کی عظمت عزت کے لحاظ سے آدمی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، ہم انسان عبادت نہیں کر سکتے، اس کی شان نشان ہم عبادت نہیں کر سکتے، اطاعت ناممکن ہے، عبادت ناممکن ہے، یقیناً اللہ کے مقام کے اعتبار سے ہماری عبادتیں کچھ بھی نہیں۔ تو اس لحاظ سے آدمی کو عاجزی کے ساتھ اللہ سے شان نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہا گیا اردو میں نیکی کر دریا میں ڈال، مطلب یہ کہ نیکی کرتے جاؤ، جتنا بھی کرے کم ہے، اس لیے آدمی جتنا بھی نیکی کرے اپنے دل کے اندر اسے تکبر اور فخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا، گناہ کتنا کیا ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اسے شمار کرنا چاہیے، لیکن نیکی کر کے انسان اسے باندھ کر رکھتا ہے، نیکی گناہ کو باندھ کر رکھے، نیکی کو دریا میں ڈال دے، جیسے نیکی کر دریا میں ڈال، بدی کر وہ باندھ کے کہ بڑے لوگوں کا خول ہے، بہرحال اس کا یہی مطلب ہے کہ نیکی جتنا بھی کرے انسان کے لیے کم ہے، آخرت میں وہاں کے اعتبار سے کم ہوگا، اس لیے کہ دائمی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ وہاں کبھی مرنا نہیں، اس کا آخر ہی نہیں ہے، اور وہاں نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کوئی عمل نہیں، عیش آرام ہی آرام ہے، پھرنا ہی پھرنا ہے، سیر ہی سیر ہے، تفریح ہی تفریح ہے، لذت ہی لذت ہے۔ تو وہاں کی زندگی کو آدمی سمجھے تو اپنے نیک عمل پر اسے بھروسہ اور تکبر، بڑائی یہ سب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آدمی نیک عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا، نیک عمل سے بھی جائے گا لیکن حقیقی سبب فضل ہے اور ظاہری سبب نیک عمل ہے، تو نیک عمل بھی ہونا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں نیک عمل سے جنت میں نہیں جاتا، نیک عمل آج سے چھوڑ دیا، ایسا نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ اللہ نے نیک عمل کو بھی ذکر فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، ایمان عمل صالح دو ہوں تو جنت جائے گا، تو عمل بھی ضروری ہے، لیکن عمل وہ ظاہری سبب ہے جنت میں جانے کے لیے، اور حقیقی سبب اللہ کا فضل ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل ہی سے جا سکتا ہوں، کوئی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، اس کی عبادت اتنی نہیں ہے کامل، اتنی پاور کی اور اتنا اعلیٰ درجے کی نہیں ہے کہ کوئی جنت مانگے اللہ سے، اس لائق نہیں ہے ہم اللہ سے، اتنا مانگے جہنم سے بچا لے، جنت مانگنا چاہیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی لائق کی بات کر رہا ہوں، ورنہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا، حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جنت کو طلب کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں جنت کو مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں تجھ سے، اور پھر جنت الفردوس مانگو، آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس ونعیمہ، اے اللہ میں جنت الفردوس کا اس کی نعمتوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو مانگنا چاہیے۔ حضرت تو الغرض میں عرض کر رہا ہوں کہ ربنا تقبل منا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس عمل کو، نیک عمل کو میری طرف سے قبول فرما، تو عاجزی ہونا چاہیے، الہا وزاری، یہ اللہ والوں کا بھی طریقہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے کہ وہ ہر نیک عمل کے بعد دعا کرتے تھے، قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اب سوال ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو معصوم ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو پھر وہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولتے دعا کو ہر ایک کی ضرورت ہے، ایک تو عاجزی ہے اللہ سے، وہ ہے انبیاء عاجزی کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دعا کریں اللہ سے، ہر موقع پر دعا کریں، اور عمل کی قبولیت کی بھی دعا کریں، اے اللہ اس عمل کو تو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، العلیم، میری نیتوں کو، میری زندگی کے احوال کو تو جاننے والا ہے۔ رکوع کے لیے اور 2 آیات ہیں، ختم کرنا تھا لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعيما ونعوذ بك من النار۔ وصلی اللہ تعالی وسلم على خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔